اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آپ فرمائیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن پاک کو جنوں کی ایک جماعت نے۔ فقالو، پس انہوں نے کہا جا کر دوسرے جنات کو، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، قرآن مجید کو، عجبا، ایک عجیب قرآن سنا ہے ہم۔ سورہ جن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الثقلین، یعنی جس طرح آپ مخلوق انسانی کے رسول ہیں، اسی طرح جنات کے بھی رسول ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جنات نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور پھر وہ ایمان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور جنات جو ہیں یہ آگ سے بنے۔ ایک طبقہ مسلمانوں میں سے جو فلسفی قسم کے لوگ ہیں، وہ جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں کے جو بڑے سرکش اور بڑے طاقتور جو لوگ ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، انہی کو جنات کہا گیا ہے۔ یہ سر سید صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بڑا نام آتا ہے نا جی، نصاب کی کتابوں میں سر سید، یہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے مقالات میں ان کے وجود کا انکار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مستقل مخلوق ہے۔ یہ اپنا جس طرح انسان جسم رکھتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی جسم ہوتا ہے، اور اس طرح اس جسم میں روح بھی ہوتی ہے، لیکن انسان سے بڑی مختلف ان کے معاملات ہیں، کیونکہ یہ انسان کو دیکھتے ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جس واقعے کا جہاں ذکر ہو رہا ہے سورۃ کریمہ میں، وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ابھی ابتدائی دور تھا، یعنی اعلان نبوت کا ابھی ابتدائی دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام مختلف مقامات پر پہنچ کر آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ مکے کے اطراف میں ایک جگہ تھی جس کو عکاظ کہتے تھے۔ وہاں بازار لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، اور سال میں کتنی دفعہ وہاں میلے لگتے تھے۔ لوگ وہاں جمع ہوتے، مویشیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی، شاعر بھی وہاں جمع ہوتے اور اپنا اپنا کلام
پیش کر کے اپنا سکہ جماتے، اس طرح کے معاملات ہوتے۔ تو جس جگہ بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا اور سرکاروں کو پتہ چلتا تو آپ وہاں جا کے تبلیغ فرماتے، اور طریقہ کار آپ کا یہی تھا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا وہ آپ دیکھتے رہتے، سنتے رہتے۔ پھر ایک دم جب آپ محسوس کرتے کہ اب یہ پروگرام ختم ہونے کو ہے تو اس وقت آپ آگے ہو جاتے، بھئی میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بھی بات سنو۔ اس طرح آپ نے سفر فرمائے ہیں اور اس طرح مختلف جگہ پہ جا کے تبلیغ فرمائی۔ تو اس روز بھی اسی طرح آپ تشریف لے گئے عکاظ کی طرف، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، صبح کی نماز پڑھائی، اور نماز کے اندر آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ ان جنات کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے جنات بھی۔ وہ مہم یہ تھی کہ پہلے یعنی شروع سے یہ جنات، ان میں سے شیاطین بھی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح انسانوں کے طبقات ہوتے ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حال بھی اسی طرح ہے۔ ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے یہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں کچھ شیاطین جن کا تعلق نجومیوں سے، کہنوں سے ہوتا ہے، یہ آسمان کی طرف چلے جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی گفتگو، جو اللہ کے احکام فرشتوں تک پہنچتے اور آگے انہوں نے انبیاء تک پہنچانے ہوتے وغیرہ، یہ ان کی باتیں فرشتے جو آپس میں کرتے یہ باتیں سن لیتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد اور بالخصوص آپ کی بعثت کے بعد پھر ان کا آسمان پہ جانا روک دیا گیا تھا۔ ان کو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شعلے مار کے ان کو بگا دیا جاتا۔ انہوں نے یہ سارا اپنے شیطان سے، ابلیس سے بات کی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمیں روک دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں پھیل جاؤ، کوئی ضرور نیا واقعہ رونما ہوا ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا ہے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں دیکھا اور نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بڑے غور سے سننا شروع کر دیا۔ انہ استمع، انہوں نے بڑے غور سے سنا۔ نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے بڑے غور سے اس قرآن کو سنا، پوری دل جمی کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے سنا، اللہ نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ قرآن مجید کو جو محبت سے سنتا ہے، جو غور سے سنتا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ مترتب ہوتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور مل جاتا ہے اس دل کو جو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہی محبت نجات کا باعث ہوتی۔ انہوں نے بڑے غور سے سنا، پھر وہ سن کے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ جو روایات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سن کر وہ اسلام قبول کر چکے تھے اپنے طور پر، ملاقات بعد میں ہوتی۔ تو جب وہ اپنی قوم میں گئے، فقالوا انا سمعنا، اپنی قوم سے جا کر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے سنا ہے قرآن جو بڑا عجیب ہے۔ یعنی ہم تو تعجب میں آ گئے اس قرآن کو سن کر کے، اتنا فصیح و بلیغ، اتنا خوبصورت کلام، اتنا پر اثر پر تاثیر، بڑی تعریف کی انہوں نے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہدی الی الرشد، وہ راہ دکھاتا ہے ہدایت کی وہ قرآن مجید۔ اور پھر جاتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ فآمنا بھئی ہم تو ایمان بھی لے آئے، ہم نے سنا ہے، ہم تو مسلمان ہو گئے، اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک
بربنا احدن، آج کے بعد ہم ہرگز کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں، ہم نے شرک اور کفر سے توبہ کر۔ تو یہ واقعہ بھی شروع ہوا ہے، انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر تبلیغ کی، آگے پھر آتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد پھر سرکار سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے